اللہ کے نبی کی 4 بیٹیاں تھیں. اب جس کو یہ فضیلت ہضم نہیں ہوتی عثمان غنی کی تو وہ کہتا ہے صاحب نہیں، نبی کی ایک ہی بیٹی تھی فاطمہ، وہ باقی 3 بیٹیوں کو نبی کی بیٹی نہیں مانتے. یہ ہوتا ہے جب انسان کو ایک غلط عقیدہ بنانا ہو، غلط عمارت کھڑی کرنے تو فاؤنڈیشن بھی تو غلط بنائیں گے نا، کمزور بنائیں گے. تو اسے تو حضرت عثمان غنی کی فضیلت کو گرانا ہے، تو کیسے گرائے گا؟ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ صاحب حضرت علی نبی کے داماد ہے، تو کوئی کہے گا عثمان غنی بھی تو نبی کے داماد تھے، تو کہے گا نہیں، نبی کی تو ایک ہی بیٹی تھی، نبی کی 4 بیٹی کہاں تھی؟ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، اے نبی کہہ دو اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے. قرآن بیٹیوں کہہ رہا ہے، تو کہہ رہا ہے نبی کی صرف ایک بیٹی تھی. تو سچا کہ قرآن سچا؟ تیری بات سچی کہ قرآن کی سچی؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی کی بیٹیاں تھی اور تو کہہ رہا ہے نبی کی صرف ایک بیٹی تھی. تو نبی کی بڑی بیٹی زینب تھی. آج کتنے مسلمان ایسے بڑی محنت کر رہے ہیں، پیسہ خرچ کر رہے ہیں، طاقت لگا رہے ہیں، انرجی لگا رہے ہیں، کہاں پہ لگا رہے ہیں؟ غلط جگہ پہ لگا رہے ہیں. شرک کے اوپر لگا رہے ہیں، بدعت کے اوپر لگا رہے ہیں. ان کی جوانی خرچ ہو رہی ہے، ان کی انرجی خرچ ہو رہی ہے کہاں؟ باطل کے اوپر، غلط چیزوں کے اوپر خرچ ہو رہی ہے. میرے ساتھیوں، ان کو اپنی زندگی کا مقصد بھی نہیں معلوم، ان کو توحید کا مطلب بھی نہیں معلوم، ان کو ایمان کا مطلب بھی نہیں معلوم. کتنے مسلمان ایسے ہیں جو قبروں پہ جا کے سجدے کر رہے ہیں، مزاروں پہ جا کے سر جھکا رہے ہیں. کتنی عورتیں جو اپنی عصمت اور اپنی عزت اور اپنا ایمان جا کے ان قبروں اور مزاروں پہ جا کے لٹوا رہی ہیں. کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا، کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا، کہیں زمین کہیں آسمان نہیں ملتا. اگر آپ ایسی زندگی کا تصور کر رہے ہیں جہاں آپ کے سارے خواب پورے ہو جائیں، ساری وشز پوری ہو جائیں، یہ ممکن نہیں ہے. زندگی میں قناعت سیکھیے، زندگی میں قناعت سیکھیے. اللہ نے جو دیا ہے اس پر راضی ہونے کا ہنر سیکھ لیجئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا، اگر آدم کے بیٹے کے پاس سونے کے 2 پہاڑ آ جائیں تب بھی وہ تیسرے کی تمنا کرے گا. ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب، اور آدم کے بیٹے کے منہ کو اگر کوئی چیز بند کر سکتی ہے تو قبر کی مٹی بند کر سکتی ہے. لالچ کا گھڑا کبھی نہیں بھر سکتا میرے بھائی. اللہ نے اگر آپ کو بہت دولت نہیں دی ہے، بہت آپ کو دنیا کی نعمتیں نہیں ملی ہیں، صرف 3 نعمتیں اگر آپ کو ملی ہیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عنده قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا. 3 نعمتیں جس کو مل گئیں، 3 نعمتیں، اپنے گھر میں امن کے ساتھ ہے، بدن میں کوئی بڑی بیماری نہیں ہے، اور 1 دن کا کھانا اس کے پاس ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں دنیا کی ساری نعمتیں. آپ نے اپنے آپ کو دنیا داری سے دور رکھا، اور اپنے آپ کو ہی نہیں اپنے اہل بیت کو بھی آپ نے دنیا داری سے دور رکھا. کیسی زندگی آپ نے گزاری؟ ذرا سیرت کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھو میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں. آج تو اگر شوہر کسی ارمان کو پورا کرنے میں کوئی کمی کر دے، بیوی کا کوئی شوق پورا نہ کر پائے، تو بیویاں ناشکری کرنے لگتی ہیں، بیویاں تانا مارنے لگتی ہیں. بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ مائکے تک سے تانا آنے لگتا ہے کہ ہمارا داماد تو بڑا فٹیچر ہے، ہماری بیٹی کی یہ خواہش بھی نہیں پوری کر پا رہا ہے. میری پیاری ماں بہنوں، زندگی میں صبر بھی تو کسی چیز کا نام ہے، قناعت بھی تو کسی چیز کا نام ہے. اللہ کے نبی کی بیویوں نے کس طریقے سے زندگی گزاری ہے، ذرا آپ وہ بھی مطالعہ کر کے. حسین کے نانا نے 10 محرم کو روزہ رکھا تھا، اور نبی نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک رمضان کے بعد سب سے افضل اگر کوئی روزہ ہے تو محرم کا روزہ ہے، اللہ کے مہینے محرم کا روزہ. حسین کے نانا جب 10 محرم کو عاشورہ کے دن روزہ رکھتے تھے تو مجھے پورا یقین ہے کہ حضرت حسین نے اس نانا کے گھر میں 55 سے 10 محرم کو جب روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تھا تو کربلا کے میدان میں جب حضرت حسین شہید ہوئے تھے اس دن بھی وہ روزہ تھے. میرے جس دن حسین روزہ رہے، حسین کے نانا روزہ رہے، تم سبیلے لگا کے لوگوں کو شربتیں بانٹ رہے ہو اور کھچڑے بانٹ رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اگر اس خاندان میں ماتم کا رواج ہوتا اور کالے کپڑے کا رواج ہوتا تو غزوہ احد میں جب سید الشہداء حضرت حمزہ شہید ہوئے تھے، نبی کے چچا شہید ہوئے تھے، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا، چچیرے دادا حضرت حمزہ شہید ہوئے تھے، تب حسین کے گھر میں بھی ماتم ہوا ہوتا اور حسین کے گھر میں بھی کالے کپڑے پہنے گئے ہوتے. آپ سبھی سے میری درخواست ہے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنے کومنٹس ضرور دیں. جزاک اللہ خیر.